اسی طرح پیٹ کا گناہ. انسان کئی مرتبہ بنے بنائے کھانے اور بنی بنائی چیزیں کھانے کا عادی ہوتا ہے. تو کس نے بنایا، اس میں کیا کیا ڈالا گیا، اس کا پتہ کرنا ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، اس کھانے کا ایک فرض ہے. کھانے کا فرض یہ کہ کیا منہ میں جو جا رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے تو کھا لیا تھا، ہمیں کیا پتا وہ تو حلال نہیں تھا. شریعت کہتی ہے نہیں، کھانے سے پہلے تو ہم نے پتہ کیوں نہیں کیا کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ہم اس بات کے پابند ہیں کہ صرف حلال کھائیں. تو ایسی چیزیں جو مشتبہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت مختلف جگہوں کی بنی ہوئی آتی ہیں، مسلمانوں کی بنی ہوئی، کافروں کی بنی ہوئی. آج کل تو ماشاءاللہ مشرق کی چیز مغرب میں بکتی ہے، مغرب کی چیز مشرق میں بکتی ہے. تو اس چیز کا بھی بڑا خیال رکھیں. آپ بازار سے کوئی کھانے کی چیز خریدنا چاہتے ہیں، بسکٹ ہیں، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو پڑھا ضرور کریں کہ اس کے اندر جو کنٹینٹس ہیں وہ حلال ہیں یا نہیں. اس کی فکر رکھا کریں. یہ نہیں ہے کہ بس جو چیز ہاتھ میں آ گئی اب پیٹ جو ہے وہ ایک بوری بنا ہوا ہے، وہ بوری میں ڈالتے چلے جاؤ. آج کل کے سالکین نے پیٹ کو ٹریش کین بنایا ہوا ہے. جیسے ٹریش کین ہوتا ہے نا، جو ردی کی چیز ٹریش کین میں ڈالو. ہمارا پیٹ بھی اسی طرح ہے کہ جو ہاتھ میں آ جائے منہ میں ڈالو اندر. اس کا خیال رکھیں، کیونکہ پیٹ میں اگر حرام چلا جائے تو انسان کی محنت ضائع ہوتی ہے. حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک دعوت میں شریک ہو گیا، مجھے پتہ نہیں تھا، مگر وہاں کھانا جو تھا وہ مشتبہ تھا اور میں نے کھا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ میری ساری کیفیت ضائع. کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تو بتائے ہوا، اللہ سے معافی مانگی اور بالآخر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ، اور ان کو بتایا کہ حضرت میرے ساتھ یہ ہوا. حضرت نے بھی افسوس کا اظہار کیا، مگر ساتھ کہا کہ آپ میرے پاس آنا، میں روزانہ آپ کو توجہات دوں گا. فرماتے ہیں کہ میں روز شیخ کی خدمت میں جاتا اور حضرت مجھے روز توجہ دیتے، اور یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ ایسی توجہ ہاتھی پہ ڈالی جاتی وہ بھی متاثر ہوتا. ایسی توجہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں 40 دن شیخ کے پاس جا کر وہ توجہ لیتا رہا. ایک مرتبہ کھانے کی ظلمت تب دل سے دور ہوئی. ایک مرتبہ کھانے کی ظلمت تب دل سے دور ہوئی. اگر ایک مرتبہ کی ظلمت 40 دن کی توجہ سے جا کے دور ہوتی ہے تو سوچیں ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کو ایک مرتبہ غلام نے ایک ایسا ہی کھانا کھلا دیا تھا، تو انہوں نے منہ میں انگلی ڈال ڈال کے کہہ کی تھی. تو کسی نے کہا جی اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا؟ تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ کھانا نکلنے کے ساتھ جان بھی نکل جائے گی، میں پھر بھی کھانے کو نکال کے چھوڑتا. تو اس کا بھی بہت خیال رہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں، ہمارے مشائخ تو بلکہ اس سے آگے نمازی ہی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے. وہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس سے بھی ظلمت آتی ہے. اللہ اکبر.